اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں نباتات کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح فائدے اور ان کے نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت ساری ویڈیو میں نے بہت ساری نباتات کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح نام اور صحیح فائدے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کروں گا گڑمار بوٹی پر۔ ناظرین کرام، یہ خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے ایک مانی ہوئی بوٹی ہے۔ اس بوٹی کے پتوں کو چبا لینے کے بعد چینی، مصری، گڑ وغیرہ کوئی بھی شیریں چیز استعمال کی جائے تو اس کا میٹھا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ میٹھی چیز مٹی کی طرح معلوم پڑتی ہے، یعنی یہ اس کے میٹھے ذائقے کو زائل کر دیتی ہے۔ یہ اس کی خاص خوبی ہے۔ تو ناظرین کرام، مشہور نام اس کا گڑمار ہی ہے، اور بھی چونکہ برِ صغیر جو ہے بہت سی زبانوں کا مرکز ہے، تو اس لیے اس کے بہت سارے دوسرے علاقائی بھی نام ہیں، لیکن مشہور نام اس کا گڑمار ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے خواص سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ شوگر اور جزام اور کھانسی کو خاص طور پر نافع ہے۔ اس کا رس پینے کو مفید ہے۔ یہ بات اس کے خواص میں سے ہے کہ جب اس کے پتے کو چبائیں پھر شکر، مصری یا گڑ کوئی اور شیرینی منہ میں لیں تو ہرگز مٹھاس کا مزہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اسی وجہ سے اس کا نام گڑمار ہے کہ اگر اس کو منہ میں رکھ لیے تو انتہائی کڑوا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، اور شوگر کے لیے انتہائی مانی ہوئی یہ چیز ہے۔ تو ناظرین کرام، گڑمار اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اگر کسی بدمزہ مسحل یا یعنی بدبودار کوئی چیز انسان نے اگر استعمال کرنی ہے تو اس کے چند پتے اگر منہ میں رکھ لیے جائیں، چبا لیے جائیں، اگر وہ بدبودار اور بد ذائقہ چیز استعمال کی جائے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ناظرین کرام، اگر اس کو شیرینی بلکہ 4-5 پتے اس کے منہ میں چبا لیے جائیں اور اوپر سے شیرینی کھائی جائے تو شیرینی کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کو گڑمار کہا جاتا ہے۔ تو مرض شوگر کے واسطے یہ بوٹی اکثیر ہے۔ شوگر کے مریضوں کے بدن پر جو سخت قسم کے پھوڑے نکلتے ہیں ان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر مریض کے پیشاب کا بہت زیادہ کثرت پیشاب کی ہو تو چند دنوں میں یہ کنٹرول کر دیتی ہے۔ یہ مختلف اس پر تجربے ہو چکے ہیں۔ آیورویدک اس کا بہت سارا اس کے گن گاتی ہے، اور حکمہ جو کرام ہیں وہ بھی اس کے بہت زیادہ گرویدہ ہیں، لیکن ڈاکٹری میں اور ہومیوپیتھک میں بھی اس کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے تو انتہائی مفید ہے۔ تو یہ بھی شوگر کے دفیہ کے لیے گڑمار کو خاص ناموری حاصل ہے، اور حکمہ ویز صاحبان کے ہاں بکثرت مشتمل ہے، اور اس کی تعریف میں وہ کافی گن گاتے ہیں۔ چنانچہ اس کی شہرت سے متاثر ہو کر کئی ڈاکٹر صاحبان نے اسے شوگر کے لیے آزمائش کی کسوٹی پر رکھا ہے۔ ناظرین کی واقفیت کی خاطر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کی ہری بھری بھی بیل دکھائیں گے۔ یہ ایک گڑمار بوٹی جو ہے ایک بیلدار بوٹی ہوتی ہے جو پاس والے درختوں پر چڑھ جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ گولر کے درختوں پر دیکھی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، بڑی ہی فائدے والی بوٹی ہے، خاص طور پر شوگر کے مریضوں کا تو یہ حکمی علاج ہے۔ تو میں نے آپ کے خدمت میں گڑمار بوٹی کے خواص عرض کر دیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی کسی دن گڑمار آپ کو ہری بھری دکھائیں گے بھی۔ یہ آگے چل کر برسات کا موسم آ رہا ہے، اس کے بعد یہ انشاءاللہ تعالی کافی پھولے پھلے گی، پھر آپ کو ہری بھری بھی دکھائیں گے۔
تو جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔